والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز و محترم حاضرین، الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ مسجد سلفیہ غوثیہ نگر میں ایک بہت ہی مبارک سلسلہ شروع کیا گیا ہے. ہر جمعہ بعد نماز عشاء دروس کا یہ سلسلہ، جس میں الحمدللہ کتاب کی شرح کی جا رہی ہے. اس کا تعلق توحید سے ہے. یہ بڑی مبارکبادی کی قابل چیز ہے. اللہ عز و جل اس سلسلے کو جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے دائم رکھے، اور اللہ عز و جل مسجد کے ذمہ داران اور آپ کے جو مدرس ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم تمام کو اسی طرح علم نافع کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح رب العزت نے ہم تمام کو یہاں جمع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اللہم آمین. معزز حاضرین، آپ سب یہ حقیقت جانتے ہیں اور آپ توحید سے متعلق سنتے ہوئے آ رہے ہیں. مسلسل دروس کا سلسلہ جاری ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم تمام کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور سورۃ الذاریات میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جو آیت ہر مسلمان ہم تمام کی زبان زد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ عز و جل نے ہم تمام کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الا لیوحدون. اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے. جب توحید کی بات آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ توحید کا بس اتنا معنی سمجھتے ہیں کہ قبروں کو جانا غلط ہے، قبر پرستی غلط ہے. بس توحید کا کیا معنی ہے، توحید کسے کہتے ہیں، اور شرک کیا ہے، شرک کن چیزوں میں ہوتا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے. بحیثیت مومن موحد، بحیثیت اہل حدیث، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، ہر اہل حدیث کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سب سے پہلے توحید کو تفصیل کے ساتھ جانے، تفصیل کے ساتھ اس کی معلومات حاصل کرے. اگر آپ نماز کی تفصیلات جانتے ہیں، اگر آپ روزے کی تفصیلات جانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے یہ. لیکن آپ اگر توحید کی تفصیل نہیں جانتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے. روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ کون جواب دیں گے؟ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ اگر کوئی روزہ توڑنا چاہے تو کیسے ٹوٹتا ہے روزہ؟ اگر کوئی کھا لے یا پی لے، اور کھا لے اور پی لے، اس کے علاوہ کس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جی، جان بوجھ کر کے قے کرے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اب دیکھیے روزہ ٹوٹتا کس سے ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کس سے روزہ ٹوٹتا ہے. توحید کس سے ٹوٹتی ہے؟ شرک کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ صرف عبادت میں شرک ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں، ضروری ہے کہ آپ جس طرح نماز کی تفصیل جانتے ہیں کہ نماز شروع کیسے کرنا ہے، نماز باطل کیسے ہوتی ہے، روزہ شروع کیسے ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے. وضو آپ کر لیں، وضو کس سے ٹوٹتا ہے آپ کو معلوم ہے. لیکن توحید میں آنے کے بعد توحید کب ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی کریں، اب لا الہ الا اللہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے. آپ وضو کرنے کے بعد کچھ کام کر لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. نماز میں اگر آپ کچھ کام کر لیں گے تو نماز آپ ٹوٹ جائے گی. آپ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لیں اور پی لیں، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح انسان کی توحید بھی ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی ہے کچھ امور سے. ان امور کا سیکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی مقصد کے تحت ان دروس کا آغاز کیا گیا ہے کہ ہم جذبات سے اوپر اٹھ کر کے توحید کو حقیقی معنی میں سمجھیں کہ توحید کسے کہا جاتا ہے، توحید کا معنی مفہوم کیا ہے، شرک کسے کہا جاتا ہے، شرک کن چیزوں میں ہوتا ہے، انسان کی توحید کب ختم ہوتی ہے. یہ وہ علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. قیامت کے دن انسان کی نجات اسی علم پر ہے کہ ہم توحید کو کیسے جانتے ہیں، ہم نے توحید کو کیسے قبول کیا. آپ سب مشہور حدیث جانتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پیر رسول صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے قبر میں اسے دفن کیا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، سب سے پہلا سوال اس سے کیا جاتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال انسان کی توحید سے متعلق ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ اس لیے توحید کا تفصیل علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ توحید 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے اور کوئی اس میں سے نکلا نہیں ہے۔ اللہ کو اس کی ذات میں سب سے پہلے اکیلا ماننا یہ ضروری ہے توحید میں۔ اگر کوئی اللہ کو اکیلا نہ مانتا ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ کو اس کی ذات میں تنہا ماننا ہے۔ دیکھیے عیسائیوں کا شرک کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکیلا نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، آسمانوں کے بھی اوپر ہے، عرش کے بھی اوپر ہے، اور وہاں وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، معبود وہ ہے جو سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ وہاں اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا ساتھ مانتا ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم توحید کی، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں اکیلا ماننا۔ ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، خالق، مالک، رازق، زمین و آسمان کی تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانتا ہے کہ وہ بھی کائنات کے نظام میں تصرف کر سکتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے انسان ہو، جنات ہو، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس نفع نقصان کا اختیار ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کائنات کے نظام اور کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر کوئی شریک کرتا ہے تو یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی تعویذ پہنتا ہے، تعویذ پہننے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں تعویذ پہنتا ہے وہ؟ کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے اسے نفع پہنچے گا۔ کوئی آدمی قبر کے پاس جاتا ہے، کسی کو پکارتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے کہ کائنات کا نظام چلانے میں، نفع نقصان میں، شفا اور بیماری میں، ہار اور جیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور تیسری قسم ہے توحید الوہیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں تنہا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، طواف ہو، قربانی ہو، بھروسہ ہو، خوف ہو، امید ہو، تمام عبادتوں میں صرف اللہ عز و جل تنہا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اگر آپ عبادت کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ اللہ کی الوہیت میں شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو ایک سجدہ کرے، پوری نماز نہ پڑھے، ایک سجدہ کرے، اگر کوئی جانور ذبح کرے یا اللہ کے گھر کعبہ کو چھوڑ کر کسی درگاہ کا طواف کرے، یہ عبادت ہے۔ طواف عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے بھی کرے تو یہ اللہ کی الوہیت میں شرک ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے اسماء اور صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان ناموں کا جو معنی ہے، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں وہ اکیلا اور تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الرحیم، رحم کرنے والا۔ اللہ جیسے رحم کرتا ہے اس کی طرح کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع، سننے والا، جیسے اللہ سنتا ہے اس کی طرح کوئی اور سننے والا نہیں۔ البصیر، دیکھنے والا، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے ان ناموں میں کسی کو شریک کرے، اگر کوئی یہ کہے کہ رسول بھی اللہ کی طرح دیکھتے ہیں، یا کوئی یہ کہے کہ ولی بھی اللہ کی طرح سنتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
اب دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم تمام دعا کرتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو ایک ساتھ سنتا ہے، تمام آوازوں کو ایک ساتھ سنتا ہے، آوازیں اس میں خلط بلط نہیں ہوتی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ 10 لوگ 50 لوگ 100 لوگ اسے پکاریں اور سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ایسا نہیں ہے۔ کتنی آوازیں آپ سن سکتے ہیں، 2-4 لوگ بھی بات کریں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا بات کر رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے خطبہ دینے سے پہلے ایک صحابی سے کہا استوصت الناس، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ آپ نے صحابی سے کہا لوگوں کو خاموش کراؤ، مجھے خطبہ دینا ہے۔ آپ نے شور کو خاموش کرنے کے لیے کہا۔ اللہ عز و جل تمام لوگ، ابھی طواف ہو رہا ہے کعبہ، ابھی بھی لوگ مکہ میں طواف کر رہے ہیں، وہ تمام دعا کرنے والے میں اور آپ جتنے لوگ زمین پر اور جتنے فرشتے اللہ کی عبادت میں سب اسے ایک ساتھ پکار رہے ہیں، تمام کی آوازیں ایک ساتھ وہ سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان جانتے تھے، کیا اللہ کے نبی کو اردو آتی تھی؟ کیا آپ کنڑا زبان جانتے تھے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کون سی زبان آتی تھی؟ عربی کے علاوہ کیا وہ انگریزی جانتے تھے؟ لیکن آپ دیکھیے لوگ انہیں پکار رہے ہیں، یہاں سے لوگ اردو میں پکار رہے ہیں، کوئی کنڑا میں پکار رہا ہے، کوئی ملیالم میں پکار رہا ہے۔ آپ سوچیے یہ زبانیں وہ نہیں جانتے تھے، اس کا انہیں علم نہیں تھا۔ العلیم، ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ ہے، تمام زبانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام زبانوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جہاں سے بھی پکاریں رسول سن سکتے ہیں، قبر میں ولی سن سکتے ہیں، تو یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ تمام آوازوں کو سننے کی طاقت، تمام انسانوں کو دیکھنے کی طاقت اور تمام زبانوں کو جاننے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ توحید اسماء و صفات کا معنی یہ ہے اللہ کے نام اور اس کی خوبیوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں اور صفات میں شریک ٹھہرا دیتا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی آدمی کسی قبر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے پکارتا ہے یا فلان یا ابو القادر جیلانی یا رسول اللہ المدد، تو اس آدمی نے کتنی قسم کا شرک کیا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی کسی قبر کے پاس جائے اور جا کر کے غیر اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، کتنی قسم کا شرک ہے اس میں؟ کیا کیا شرک ہے اس میں؟ اب جتنا میں نے بتایا اسی کو سامنے رکھ کر بتائیے۔ اگر کوئی آدمی قبر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کسی کو پکارتا ہے، کسی مردے کو پکارتا ہے مدد کے لیے، اس میں کہاں کہاں شرک ہے، کیسے کیسے شرک ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، صرف ہاتھ اٹھائیے۔ آپ کے علاوہ اور کون بتا سکتے ہیں؟ جی بولیے۔ ذات میں شرک ہے، کیسے؟ وہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو اور شریک نہیں کر رہا ہے، ذات میں نہیں شریک کر رہا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی بیوی ہے، عیسائی نہیں۔ اگر کوئی آدمی قبر کے پاس جائے اور جا کر کے پکارے کسی کو، کیا کیا شرک ہے اس میں؟ ربوبیت میں شرک ہے۔ احسن، کیا شرک ہے ربوبیت میں؟ یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ سامنے والا شخص بھی مجھے کچھ دے سکتا ہے، نفع اس کے پاس ہے، تو یہ ربوبیت میں شرک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، الوہیت میں شرک کیسے؟ عبادت بھی کرا۔ احسن، دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ دعا کرنا، پکارنا یا اللہ کہہ کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، عبادت ہے نہیں؟ اگر آپ قبر کے سامنے کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ عبادت میں اللہ کے ساتھ قبر کو بھی شریک کیا، ٹھیک ہے۔ احسن۔ تو نمبر 3، اسماء و صفات میں بھی شرک ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، تو ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ وہ بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اس نام میں شرک کیا اس نے۔ اور کون سا شرک ہے؟ سننے کے اعتبار سے شرک کیا اس نے، اور دیتے بھی ہیں۔ احسن۔ الرزاق، دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور بھی دیتا ہے تو اللہ کے نام الرزاق میں بھی شرک ہے۔ احسن۔ اور کوئی چیز چھوٹ رہی ہے؟ احسن، اللہم بارک۔ تو محترم بھائیوں، آپ نے غور سے سنا
کہ اللہ تعالیٰ کی توحید 4 چیزوں کا نام ہے. اللہ کی ذات میں اسے اکیلا ماننا، اس کے ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے نام اور اس کی صفات میں اسے اکیلا ماننا، اسے توحید کہا جاتا ہے. کسی ایک میں بھی کوئی شرک کرے تو یہ شرک ہے اور ایسا شخص مشرک ہے. اچھا، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی قبر کے پاس نہیں جاتا ہے، صرف اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، کیا وہ مشرک ہے؟ کیا اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ؟ یا شرک کرنے کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شرک کرنے کے لیے کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور کائنات میں تصرف کرتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، تو یہ شرک کس میں شرک ہے؟ یہ توحید ربوبیت میں شرک. احسنتم. تو محترم بھائیوں، کہنے کی بات ہے وہ یہ کہ توحید کو اچھی طرح سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور توحید کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے، توحید کے مراتب اور درجات ہیں. ہر آدمی کی توحید ایک جیسی نہیں ہوتی. صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، عبادت کریں تو صحیح. صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، کسی کی نہیں کرنا ہے. آپ عبادت نہیں کر رہے اللہ کی، آپ کی توحید میں. اور وہ آدمی جو یہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور خوب عبادت کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں اہل علم کی انسان کی توحید کے مراتب ہیں. کہتے ہیں آپ جتنے نیک کام کر رہے ہیں، جتنا عمل کر رہے ہیں، آپ کی توحید اتنی مضبوط ہے. اور آپ جتنے گناہ کرتے ہیں اتنی انسان کی توحید کمزور ہے. توحید کے اندر اللہ کی تعظیم ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے طاقتور اللہ ہے، اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو خود آپ اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں اللہ کا خوف آپ کے دل میں کم ہو گیا ہے، اللہ کی عظمت کم ہو گئی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس کم ہو گیا ہے، اللہ سن رہا ہے یہ احساس کم ہو گیا ہے. جتنے گناہ انسان کرتا ہے اسی کے بقدر انسان کی توحید کمزور ہوتی ہے. مضبوط توحید جن کی ہے وہ لوگ اپنے عمل میں بھی بہت پختہ ہوتے. ایسا نہیں کہ توحید دل میں چھپی ہوئی ہے اور باہر کوئی بھی عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ پیالے میں پانی بھر دیں، بہت زیادہ بھرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ باہر نکل جائے گا. اگر توحید دل میں بھری ہوئی ہو وہ عمل کی شکل میں باہر آتی. اور توحید میں مراتب ہیں. سب سے پختہ توحید اس انسان کی ہے جو اللہ کے ساتھ نہ ربوبیت میں شرک کرتا ہے، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں، نہ ذات میں. نمبر 2، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بھی بدعت نہیں کرتا. نمبر 3، وہ آدمی جو کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. یہ آدمی سب سے پختہ توحید اپنے پاس رکھتا ہے. جس کے پاس شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، کبیرہ گناہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ سب سے پختی توحید رکھتا ہے. اور وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا لیکن بدعت نہیں کرتا لیکن کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، اس آدمی کی توحید کمزور ہے. اس آدمی کے دل میں توحید پختہ نہیں ہے. پختہ توحید اس انسان کے پاس ہوتی جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی. اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو توحید ہے وہ توحید پختہ ہوتے ہوئے ایک وہ مقام بھی مومن کی زندگی میں آتا ہے کہ اس کا دل اللہ عز و جل سے پوری طرح سے جڑ جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے. اور دنیا کا کوئی فتنہ نہ اسے نقصان کرتا ہے، نہ دنیا کی لالچ اس کے دل میں باقی رہتی. توحید کا ایک بہت اعلیٰ مقام بھی ہوتا ہے. دیکھیے مشہور حدیث ہے بخاری کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں صحابہ اکرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے. نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، زندگی کا حساب نہ دینا پڑے، جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے، سیدھے جنت میں جائیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ نے کہا میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے، یہ بخاری میں. اور دوسری کتب احادیث مسند احمد اور ابن حبان میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس تعداد کو بڑھا دے. اللہ نے تعداد کو بڑھایا ہے. آپ نے کہا اللہ نے اس کو بڑھا کر کے اب 70,000 نہیں، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے. کتنی بڑی تعداد ہو گئی؟ پہلے 70,000 تھے صرف،
بغیر حساب کے بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے. حساب دینے کے لیے جانا نہیں ہے ان کو، سیدھے جنت میں جانا ہے. اور اللہ کے نبی کی دعا کے بعد ہر 1000 کے ساتھ 70,000. اور سوچے کتنی بڑی تعداد ہو گئی. کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. آپ نے اتنی بات کہی اور مجلس سے اٹھ کر کے گھر چلے گئے. صحابہ اکرام حیران ہو گئے، کتنی بڑی بات ہے یہ. صحابہ گفتگو کرنے لگے کہ وہ کون ہے. بعض صحابہ نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو ہماری اولاد میں سے ہیں، ہم نے پہلے شرک کیا ہے، اب ہم مسلمان ہو رہے ہیں، تو شاید جنت پہ بغیر حساب کے وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے توحید پر زندگی شروع کی ہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا ہے، شاید وہ لوگ جنت میں جائیں. صحابہ آپس سے بات کرنے لگے کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. جب اللہ کے نبی واپس آئے، صحابہ اکرام وہیں بیٹھے اس مسئلے پہ غور کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ نے بات کہی 70,000 اس امت کے لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا صفات ہیں ان کی. اللہ کے نبی نے 4 صفت بتائی. پختہ توحید کی 4 نشانیاں آپ نے بتائی. آپ نے کہا هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. 4 صفات ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات پختگی کے ساتھ پائی جاتی ہیں. اللہ سے امید ہے نہ انہیں حساب دینا پڑے گا نہ جہنم جانا پڑے گا، سیدھے اللہ کی جنت میں جائیں گے. آپ نے 4 صفات بتا. آپ نے کہا هم الذین لا یسترقون، جو کسی سے دم نہیں کرواتے. آدمی کو جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ ہے، الگ الگ پریشانی. دم کرنا بھی جائز ہے، کروانا بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کروا بھی سکتے ہیں. لیکن جو لوگ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے لا یسترقون، وہ کسی سے زندگی میں دم کرنے کے لیے نہیں کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق ایسا ہے کہ وہ اتنی پختی توحید ہے ان کی کہ اس توحید کو خراب نہیں کرتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں دم کرا کے آتے ہیں لوگ، کرا کے آنے کے بعد اللہ کے کلام پر انہیں یقین نہیں ہوتا ہے، عالم پہ یقین ہوتا ہے. انہوں نے دم کیا تو ٹھیک ہو گئے. یعنی آپ اللہ پر ایمان لانے کے بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے ہوا. پھر قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ تو آدمی کی توحید کے اندر خلل پڑتا ہے. لوگ اللہ کے بجائے انسانوں سے جڑ جاتے ہیں. کئی ایسے توحید پرست ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے ان کے پاس جاؤں گا تو مجھے شفا ملے گی. آپ بتائیے، آپ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ مزار نہیں جانا چاہیے، تعویذ نہیں پہننا چاہیے، عقیدہ ایسا نہیں رکھنا چاہیے، اور آپ خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس جا کے دم کراؤں گا تو میں ٹھیک ہوں گا، سامنے میرا بیٹا قرآن پڑھے گا تو کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ کیسا عقیدہ ہے یہ؟ آپ اگر یقین رکھتے ہیں اللہ کے کلام پر، آپ خود دم کیجیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جس سردار کو بچھو نے ڈسا تھا صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا. کہتے ہیں علم وہ آپ کے ایمان اور آپ کے یقین پر ہے. آپ کتنا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، کتنا یقین ہے آپ کے دل کے اندر. آپ نے پہلی صفت کہی لا یسترقون، زندگی میں کبھی کسی سے دم کرنے کے لیے وہ نہیں کہتے، اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. دوسرا ولا یکتوون، داغ کر علاج نہیں کرواتے. قدیم زمانے میں ایک علاج ہوتا تھا کہ زخموں کو جلا کر کے داغ کر کے علاج کراتے تھے. اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی ہے. اگر کوئی علاج کام نہیں کر رہا ہے، جلا کر کے داغ لگا کے ہی علاج کر سکتے ہیں تو اسلام میں جائز ہے وہ. لیکن جو توحید پر پختہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں لا یکتوون، اگر ایسی کوئی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے داغ کر جلا کر اس کا علاج کرنا ہے تو ایسے لوگ وہ علاج نہیں کراتے. آپ خود اللہ پہ بھروسہ کیجیے، دم کیجیے، کافی انشاءاللہ. اور تیسرا آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کہا ولا یتطیرون، کسی چیز کو منحوس نہیں مانتے. کوئی چیز منحوس نہیں ہے. ایک چیز منحوس ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی گناہ. ایک ہی چیز منحوس ہے جس سے نقصان ہوتا ہے، وہ انسان کے گناہ. اس کے علاوہ محرم، ذوالحجہ اور فلاں سفر کا مہینہ نکاح نہیں کرتے، منگل کے دن فلاں کام نہیں کرتے. اور آپ دیکھیے نعوذ باللہ کہ توحید پرستوں کے اندر بھی دھیرے دھیرے بدشگونی آ گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب سے ہم گھر میں گئے ہیں تب سے برکت نہیں ہے، برکت نہیں. آپ کیسے طے کر رہے برکت نہیں ہے؟ کام نہیں چل رہا ہے تو کیا یہ مٹی اور گارا اور سیمنٹ آپ کا کام روک رہے ہیں؟ آپ سوچیے کہ یہ بیوقوفی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو سجدہ مت کرو، اسے انسانوں نے ہاتھوں سے بنایا ہے.
قرآن کیا کہتا ہے؟ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اور مزدور مل کر کے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس گھر میں جا کے کہتا ہے مجھے یہاں سے نفع نہیں ہو رہا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کام نہیں چل رہا میرے بھائی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چیز منحوس نہیں ہوتی ہے، جگہ منحوس نہیں ہوتی ہے، جب سے وہاں شادی ہوئی تب سے میرا نقصان ہو رہا ہے، فلاں بیٹا ہوا فلاں بیٹی ہوئی تب سے میرا نقصان ہے، فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تب سے میرا نقصان۔ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ سیدھی سیدھی بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، الطیرۃ شرک ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی چیز کو آپ اگر منحوس سمجھتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جب سے میں نے وہ زمین خریدی ہے تب سے مجھے نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نفع نقصان دینے والا، اب زمین کو بھی آپ نے اللہ کے برابر کر دیا، کہ شرک نہیں اللہ کے ساتھ۔ آپ نے کہا ولا یتطیروا، زندگی میں آدمی کو کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس گھر میں کوئی جل کے مر گیا، کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے آگ لگا دی، اس لیے اس گھر کو میں نہیں خرید رہا ہوں، اس لیے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائی، اگر آپ کا ایسا عقیدہ ہے تو آپ کے اندر توحید پختہ نہیں۔ ولا یتطیرون، کوئی چیز منحوس نہیں ہے سوائے انسان کے گناہ کے، گناہ منحوس ہے، ایک بھی گناہ انسان کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے، ایک بھی غلطی انسان کی زندگی اجیرن بنا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب چلے گئے، کیا ہوا اس کے بعد؟ جنت سے نکالے گئے، جنت کا لباس بھی چلا گیا، دنیا میں بھیج دیا گیا، جو پریشانیوں کی جڑ۔ ہر آدمی پریشان ہے اس دنیا میں۔ سوچیے کیا ہوا تھا، کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، اس کی وجہ سے پوری زندگی ان کی تبدیل ہو گئی، پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ اور آپ صبح شام گناہ کر رہے ہیں، آدمی کوئی گناہ ایسا نہیں جو چھوڑا نہیں ہم نے، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں برکت نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہمیں فلاں سے نقصان، بھائی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے وہ۔ اور یہ گناہ ایسے ہے آپ مکہ میں بھی کریں گے تو اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ مدینہ میں بھی کریں، آپ اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہے ہوں، گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ابو لہب کہاں رہتا تھا؟ ابو لہب مکہ میں رہتا تھا، کہاں تباہ ہوا؟ مکہ ہی میں تباہ ہوا۔ انسان کے گناہ اسے چھوڑتے نہیں، اللہ کہ اللہ معاف کر دے یا آپ توبہ کر دیں، تو نقصان انسان کے گناہ کرتے، لہٰذا یہ عقیدہ مت رکھیے بدشگونی کا۔ اور چوتھی چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جانے والے ہیں وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ٹکا ہوا ہے کہ وہی مجھے نفع دے گا، وہی میری پریشانی کو دور کرے گا۔ باقی آپ جتنے اسباب ہیں اختیار کیجئے، گاڑی آپ نے گاڑی تیار کی ہے، گاڑی خریدی ہے، سیفٹی کا سارا انتظام آپ نے کیا ہے، لیکن تب بھی آپ کا عقیدہ اس گاڑی پر نہیں، اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا چاہیے، بھروسے کمانا یہ نہیں کہ آدمی کمانے کے لیے نہ جائے، لیکن کوئی آدمی صرف کمانے پر عقیدہ رکھے کہ میں دکان پہ جاؤں گا تو رزق آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ دکان پہ جانے کے بعد گراہک اللہ نہیں بھیجے گا تو کیسے ہوگا؟ آپ گاڑی لے کر نکلے ہیں، گاڑی تو صحیح ہے، آگے ایکسیڈنٹ سے اللہ نہیں بچائے گا تو کیا ہوگا؟ اسباب آپ اختیار کریں لیکن بھروسہ چیزوں پر نہیں کرنا، بھروسہ لوگوں پر نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے وہ فلاں کے پاس جاؤں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، آپ یہ عقیدہ رکھتے اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ آپ اپنا عقیدہ مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ آپ صرف اللہ پر اعتماد کریں کہ وہی بھلائی لائے گا، وہی پریشانی دور کرے گا، باقی سب اسباب ہیں اسے اختیار کرتے جائیے، کوئی چیز مت چھوڑیے، جہاں سے حل ہوتا ہے وہاں سے حل کرائیے، ساری چیزیں کیجیے، لیکن آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راستے بدل نہیں کرتا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے جاتے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اب سوچئے سمندر کے کنارے جانے کے بعد کیا راستہ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر ہے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جو آدمی چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے، چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسانوں کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن نے اللہ کے نبی سے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پہ بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی۔ بیٹوں پہ بھروسہ تھا، بیٹا فوت ہو گیا، مر گیا، حادثہ ہو گیا اور مر گیا، چھوڑ کر چلا گیا۔ فلاں آدمی پہ بھروسہ تھا، اس نے غداری کر دی۔ لوگوں پہ بھروسہ آپ کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی، سامان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ گاڑی لے کر نکلے ہیں، کہاں پر وہ خراب ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اگر سبب ختم بھی ہو گیا، آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ راستے نکالے گا آپ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چیز کرنے کے لیے باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی ماریے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ کہتے ہیں علم توکل سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو 4 صفات ہیں بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جانے والے لوگ، یہ 4 صفتیں ان کے اندر ہیں۔ ایک، وہ دم نہیں کرواتے، اللہ پر ان کا یقین ہے۔ دوسرا، داغنے کا علاج نہیں کرواتے۔ تیسرا، کسی چیز کو منحوس نہیں مانتے۔ چوتھا، اللہ پر انہیں یقین اور بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے۔ یہ 4 صفت اگر ہیں تو ایسے آدمی کے لیے جنت ہے، اور صرف جنت نہیں، بغیر حساب اور عذاب کی جنت ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اور یہ صفات اچانک نہیں آتی، اس کے لیے مومن کو مسلسل علم چاہیے، مسلسل محنت چاہیے، مسلسل مجاہدہ چاہیے، ورنہ آدمی کا دل بدلتا رہتا، پلٹتا رہتا ہے۔ ابھی آپ کے اندر 4 صفات ہے، کل ہوگی کہ نہیں ہوگی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا مسلسل توحید کو سیکھتے رہنا، مسلسل اس کو حاصل کرتے رہنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اور توحید آنے کے بعد ضروری چیز یہ ہے کہ مومن توحید پر جمع ہوا ہو اور کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ توحید آپ نے سیکھ لی، اب کچھ بھی ہو جائے اللہ کے ساتھ ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، اور توحید پہ موت ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں توحید سے فائدہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے توحید سے نہیں، توحید پر مرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ توحید پر آپ ہیں، بعد میں اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کی توحید کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا، آپ بار بار سنتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم ایمان کی حالت میں ہو، توحید پر ہو، اسلام پر ہو، اس حال میں تمہاری موت آئے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر اس حال میں موت نہیں آتی ہے تو میرے محترم بھائیوں، عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور توحید کے بارے میں آپ جان لیجئے، بغیر توحید کے کسی کا کوئی عمل آسمان تک نہیں جاتا ہے، بغیر توحید کے کوئی نیکی نہیں رہتی ہے، بغیر توحید کے کسی کا عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے، اور بغیر توحید کے کسی کی نجات بھی نہیں ہوگی۔ چاہے وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، طواف کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اگر توحید نہیں ہے اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم کی ملاقات اپنے والد آزر سے ہوگی۔ آزر کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی تو آزر نے کہا، اے ابراہیم، یہ توحید کی دعوت مجھے نہ دینا، اگر تم اس سے باز نہیں آتے، لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم باز نہیں آؤ گے پتھروں سے مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایسا سلوک کیا باپ نے، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام سے آزر کی ملاقات ہوگی، باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہوں گے۔ ایک بیٹا جو توحید پرستوں کا امام ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل رسول ہے، اور باپ مشرک اور کافر، بتوں کو تراشنے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَلَى وَجْهِ أَبِيهِ قَطْرَةٌ غَبَرَةٌ، اور ابراہیم کے والد آزر کا پورا منہ گندگی سے بھرا ہوا اور ذلیل ہو کر کالا ہو چکا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کے باپ کے دل میں امید جاگے گی، اور وہ کہے گا یا ابراہیم، ابراہیم کو پکارے گا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا، ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے، اے میرے والد، میں تمہیں روکتا تھا، الم اقل لک الا تعصینی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری بات کو مت ٹھکرائیے۔ وہ کہے گا ابراہیم، الیوم لا اعصی،
آج میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، میں کوئی نافرمانی آج نہیں کروں گا، یہ ذلت میرے اوپر آ گئی ہے، یہ میرے اوپر ذلت اور عذاب آنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکارے گا آزر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، اے ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی ابراہیم سے کہا جائے گا ابراہیم اپنے پیروں کے پاس دیکھیے، جب وہ پیروں کے پاس دیکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری کے اندر ہے کہ ابراہیم کے والد آزر کو اللہ تعالیٰ ایک جانور کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اور وہ جانور بذیخ ملتطخ، زیخ کہتے ہیں ضب کا معنی ہوتا ہے جسے انگلش میں ہائنا آپ کہتے ہیں، یا لکڑ بگا جسے آپ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کے والد کو لکڑ بگے جیسے جانور کی شکل میں بدلے گا جو بہت بالوں والا ہوتا ہے، اور وہ گندگی اور خون میں لت پت ہوگا، اللہ جانور کی شکل میں بدلے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم کے باپ کو پیروں سے پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ سوچیے توحید نہ ہو تو چاہے نبی اور رسول کا باپ کیوں، والد کیوں نہ ہو، کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کیوں نہ ہو، کوئی نفع نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، سب سے ضروری چیز مومن توحید کو سیکھے، سمجھے، یقین کرے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اور انبیاء اور مرسلین کی یہی دعوت تھی، وہ لوگوں کو یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، چاہے زندہ کو شریک کیا جائے وہ بھی شرک ہے، مردہ کو شریک کیا جائے وہ بھی شرک ہے، جاندار کو شریک کیا جائے وہ بھی شرک ہے، بے جان کو شریک کیا جائے وہ بھی شرک ہے۔ قرآن دیکھیے، قرآن ان کو بھی کافر مشرک کہتا ہے جو عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو کہ زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، زندہ کی عبادت کو شریک کرے قرآن انہیں مشرک کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم جو اللہ کی نیک بندی ہیں، جو مر چکی ہیں، ان کی عبادت کرنے والوں کو بھی قرآن مشرک کہتا ہے۔ چاند اور سورج کی عبادت کرنے والوں کو قرآن مشرک کہتا ہے۔ یعنی شرک چاہے زندوں کو اللہ کے ساتھ کیجیے، مردوں کو کیجیے، جاندار کو کیجیے، بے جان کو کیجیے، شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے گفتگو کا خلاصہ یہ کہ توحید انسان کے لیے نجات ہے، اور ہماری زبان سے سب سے افضل کلمہ جو نکل سکتا ہے، یہ جو ہونٹ اللہ نے بنائے ہیں، یہ زبان جو اللہ نے بنائی ہے، سنن ترمذی کی حدیث کے مطابق اس زبان سے آج تک جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی چیز نہیں آ سکتی، اس سے پاکیزہ کوئی کلمہ زمین آسمان میں نہیں ہے۔ سب سے بڑا، سب سے افضل، سب سے پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ وہ توحید پر مشتمل ہے۔ لہٰذا مومن کو اپنی زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو جاری رکھنا ہے، اپنے دل میں توحید کو بسانا ہے، اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا ہے۔ شرک کے ہر ذرے سے گھروں میں خطے لگانا، اور خطوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اس سے برکت ہوگی، ہاتھوں میں تعویذ ڈالنا اور گلے میں تعویذ ڈالنا، تکیے کے نیچے تعویذ رکھنا، یہ نحوست کے عقیدے رکھنا، ان کا چہرہ دیکھ لیا نقصان ہو گیا، جب سے گھر میں آنا نقصان ہو گیا، یہ تمام شرکیہ چیزوں سے دور ہو جائیے۔ بچوں کے منہ پر کالا ٹیکا لگانا کہ اس سے اسے نظر نہیں لگے گی، اور اس کے پیروں میں مختلف چیزیں ڈالنا، گلوں میں ڈالنا، اور گھر کی دہلیز پر اور دیواروں پر ناریل وغیرہ، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ عز و جل ایسے گناہ جو گناہ انسان کو شرک لے جاتے ہیں ان سے سختی سے روکا گیا ہے، لہٰذا ہم تمام کو توحید اور توحید کی پختگی کی فکر کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ تمام کو، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس طرح کی دینی مجالس کو ضرور بھی ضرور اپنے دل میں جگہ دے۔ سب سے پہلے ان کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اور پھر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے شوق پیدا کریں، حاضر ہوں، تفصیلی علم حاصل کریں۔ صرف جذباتی باتیں، جذباتی نعرے، صرف خیالات اور امیدوں سے نجات نہیں ہوگی۔ جب تک ان مجالس سے ہم جڑ کر کے تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ دین کو نہیں سمجھیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امت میں سب سے پہلا فتنہ یہی فتنہ ہے کہ لوگوں کو علم سے کاٹ دیا گیا۔ عبادت گزار بہت ہیں، نماز پڑھ کے رو رو کر دعا کرنے والے بہت ہیں، لیکن جاہل ہیں۔
ان کے پاس توحید نہیں ہے، شرک کی پہچان نہیں ہے، اسلام کیسے ختم ہوتا ہے نہیں معلوم، اللہ کے نام نہیں پتہ ہے، بدعت کیسے ہوتی ہے، بدعت کی شکلیں کیا ہے نہیں معلوم، وہ نماز پڑھ رو رو کی دعا کر رہے ہیں، صبح شام شرک کر رہے ہیں، صبح شام بدعت کر رہے ہیں، عورتیں کر رہی ہیں، انہیں نہیں معلوم۔ صرف عبادتوں پہ اکتفا کرنا یہ خطرناک ہے۔ جتنی عبادت آپ کی زیادہ ہو رہی ہے اسی طرح آپ کا علم بھی بڑھنا چاہیے، آپ کو فرق کرنے آنا چاہیے۔ اگر میں آپ کے سامنے تعویذ رکھوں تو آپ میں سے کوئی اس کی عظمت کا احساس نہیں کرے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ کے اندر بدعت کی پہچان بھی آنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ نیکی ہے۔ یہ پہچان ان مجالس سے آتی ہے، دینی مجلسوں سے آتی ہے، علماء سے جڑنے سے آتی ہے۔ لہٰذا ان مجلسوں کو آباد کرے، زندگی میں وقت نکالیں۔ آپ دیکھیے ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا بڑا حصہ موبائل فون کے پیچھے لگاتا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ آدھا گھنٹہ بھی آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، جبکہ وہ ایک گھنٹہ نہیں بلکہ کئی گھنٹے وہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کے نفع بخش نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اسے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے، اس کا حساب لیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، کم از کم یہ جب آپ اپنے لیے 5 گھنٹے موبائل کے لیے نکال رہے ہیں، اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ضرور نکالیں۔ اس کی عادت بنائیں۔ نہ جانے کون سا درس آخری ہوگا، ہم بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے، کون سی مجلس آخری ہوگی، ہم بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل کہنے والے کو، ہم تمام کو، آپ تمام کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسی مجلسوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انعامات تھے، 3 انعامات ہیں۔ سب سے پہلا انعام تو انہیں کے لیے جنہوں نے جواب دیا تھا، کیا نام ہے؟ احسن، انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو کتنی طرح سے شرک ہوتا ہے۔ اللہم بارک، جزاکم اللہ خیر۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ توحید میں پختہ انسان کون ہے؟ توحید پختہ کس کی مانی جاتی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے اگر کوئی جواب دینا چاہے تو۔ کس آدمی کی توحید پختہ مانی جاتی ہے کہ ہاں اس کی توحید پختہ ہے، مضبوط توحید والا شخص ہے؟ کیا کیا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر؟ ہاتھ اٹھائیے، بولیں گے آپ؟ جی آپ بولیے۔ جو کسی کے ساتھ دم نہیں کرواتے، جو داغ کا علاج نہیں کرواتے، جو منحوس کسی چیز کو منحوس نہیں مانتے، اور چوتھا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ احسن، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال یہ ہے جو آپ نے سنا کہ توحید میں وہ شخص پختہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ توحید کا اعلیٰ مقام کس کے لیے ہے جس کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں؟ وہ کیا کیا ہے؟ اور بتا سکتے؟ ہاں آپ بولیے۔ توحید کی قسمیں نہیں، توحید سب سے اعلیٰ توحید کس کی ہے؟ ان کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا ہے؟ ایک شرک نہیں ہوتا ہے، اور کیا کیا چیز نہیں ہوتی ہے؟ احسن، بدعت اور کبیرہ۔ احسن، ماشاء اللہ۔ آئیے چاکلیٹ چاہیے، کتاب چاہیے؟ احسن، ماشاء اللہ، اللہم بارک۔ اور آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ اس مجلس کو اسی طرح سے جاری اور ساری رکھیں۔ یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے، اور آپ یہ بات بھی جان لیجئے کہ اہل علم کئی سال لگا کر پڑھ کر محنت کر کے اپنے شہر کو واپس لوٹتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک ہم علم منتقل کریں، لوگوں کو ہم سکھائیں۔ اور اگر ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے، ہمارے سب مسجد میں رہنے والے اگر دین کی بنیادیں بھی نہ جانتے ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے خطبات میں آتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے، تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ لہٰذا اہل علم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ استفادہ کریں، ورنہ تعداد ہمارے پاس معیار نہیں ہے۔ ہم نے ایسے مخلص علماء کو دیکھا ہے، ایسے اساتذہ ہمارے رہے الحمدللہ، ایسی تربیت انہوں نے ہماری کی ہے، چاہے 1 آدمی ہو، 1000 آدمی ہو، ہمارے لیے وہی جذبہ ہے اور وہی پیغام دینے کا ہمارا مقصود ہے۔ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے نقل کیا اپنے استاد کے حوالے سے کہ ایک شہر میں انہیں دعوت دی گئی، اور جب وہ گئے وہاں تقریر کے لیے، درس کے لیے، کوئی آدمی حاضر نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں آیا، تو انہوں نے کسی سے کہا کہ مسجد کھول دے میرے لیے،
اور مائک آن کر دیں. مسجد کھولی گئی, مائک آن کیا گیا, اکیلے بیٹھ کر پورا درس دیا ہوں, جبکہ ایک آدمی بھی سامنے نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا چونکہ مجھے ذمہ داری دی گئی تھی, میرا پیغام مجھے پہنچا دینا چاہیے, ہو سکتا ہے مائک سے باہر کوئی ایک آدمی بھی سن لے. تو ان اہل علم سے ہم نے تربیت پائی ہے. تعداد ہمارے لیے اصل نہیں, چاہے 5 ہو, چاہے 10 ہو, چاہے 10,000 ہو. مقصود یہ ہے کہ نفع عام ہو, لوگوں تک خیر منتقل ہو, یہ اصل مقصود ہے. ورنہ بڑے بڑے علماء ایسے ہیں, بڑے بڑے ائمہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسلسل لوگوں کو سکھایا ہے, سکھاتے آ رہے ہیں, اور تعداد ہو یا نہ ہو ان کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی ابھی قریب میں مسجد نبوی کو گیا تھا, ابھی میرے حساب سے 2 مہینے ہوئے, مشکل 2-3 مہینے پہلے میں سعودی عرب گیا تھا. مسجد نبوی میں نے دیکھا کہ ایک درس چل رہا ہے, اور اس درس میں مدرس کے سامنے ایک آدمی ہے, اور جو شیخ ہیں پورے اسی جذبے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں گویا کہ 1000 لوگ سامنے بیٹھے. یہ اخلاص ہے ان کا. تو مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہدایت پہنچے, یہ اصل مقصود ہے. لہذا درس میں آپ شریک ہو دوست و احباب کے ساتھ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچے, جہالت ختم ہو, علم کا نور اور علم کی شمع لوگوں تک پہنچے. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ عز و جل آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.